فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ کاشانۂ بصیرت پر سننے والے تمام سامعین اور میرے پیارے بہن بھائیوں کو نصرت حسن آپ کی ریڈر کا سلام۔ اور آج اس کتاب کو جو ہم کئی دنوں سے پڑھ رہے ہیں، حسین شناسی جس کا نام ہے، جس کے مؤلف ہیں آیت اللہ محمد یزدی، اس کے ہم آج 16ویں پارٹ کا آغاز کریں گے۔ آئیے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں صفحہ نمبر 300 سے۔ یزید نے محسوس کر لیا کہ ممکن ہے کوئی فتنہ برپا ہو جائے، پھر یہ کہ نماز کا وقت قریب آ گیا تھا۔ یزید سے پوچھا، مؤذن کہاں ہے کہ اذان کہے؟ اللہ اکبر کی صدا پیدا ہوئی اور علی بن الحسین کی بات منقطع ہو گئی۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ کا کلمہ ختم ہوا۔ علی بن الحسین نے فرمایا، خدا تمام چیزوں سے بڑا ہے اور میرا پورا وجود اس کی وحدانیت پر شاہد ہے۔ جیسے ہی مؤذن نے اشہد ان محمد رسول اللہ کہا، علی بن الحسین نے یزید کی طرف رخ کیا اور بلند الفاظ میں فرمایا، یزید، یہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرا جد ہے یا تیرا؟ اگر تو یہ کہتا ہے کہ محمد تیرے جد ہیں تو یقیناً تو نے جھوٹ کہا ہے۔ اگر وہ میرے جد ہیں تو پھر تو نے کیوں ان کے فرزند کو قتل کیا اور ان کے خاندان کو اسیر بنایا؟ پھر کیوں تو نے میرے باپ حسین کو شہید کیا اور ان کے بیوی بچوں کو قیدیوں کی حیثیت سے کیوں یہاں طلب کیا؟ اذان ختم ہو گئی اور علی بن الحسین بھی ممبر سے اتر آئے اور یزید نے عجلت کے ساتھ نماز ادا کی اور دارالحکومت لوٹ گیا۔ یزید نے بخوبی محسوس کر لیا کہ ان اسیروں کا یہاں رہنا کسی طرح بھی اس کے مفاد میں نہیں ہے، کیونکہ یہ بہر صورت باتیں کریں گے، راستوں پر جائیں گے اور لوگوں سے گفتگو کریں گے جو اس کے لیے نقصان کا سبب بنے گی، اور ممکن ہے لوگوں میں ناراضگی بڑھے اور کوئی دوسری مصیبت کھڑی ہو جائے۔ حسین علیہ السلام کے پسماندگان ہر موقع سے فائدہ اٹھا کر ہمارے خلاف تبلیغ کرتے ہیں۔ ان حالات میں سختی اور تندی مناسب نہیں ہے۔ جب ہم حسین علیہ السلام کے قتل کی تلافی اس قدر جلدی نہیں کر سکتے تو پھر دوسرے کاموں کا کیا سوال پیدا ہو سکتا ہے؟ آخرکار اسی احساس کی بنا پر یزید کی سیاست مکمل طور پر تبدیل ہو گئی۔ اس نے دوستی اور محبت کا طریقہ اختیار کر لیا اور اعلانیہ رسمی جلسوں میں ابن زیاد و پسر مرجانہ کی گردن پر اس گناہ عظیم کی ذمہ داری رکھنے لگا، حالانکہ اس نے ابن زیاد کے نام خط لکھا تھا جس سے قارئین واقف ہو چکے ہیں۔ یزید نے بشیر کو طلب کیا اور قافلہ حسینی کی روانگی کے انتظامات کا حکم دیا اور ہدایت کی کہ ان سب کو نہایت توجہ اور احترام کے ساتھ مدینہ پہنچائے۔ یہ قافلہ مدینہ واپس پہنچتا ہے، صفحہ نمبر 302 پہ یہ ہے ہماری اگلی ہیڈنگ۔ حسین علیہ السلام کے پسماندگان بشیر کی نگرانی میں دمشق سے مدینہ جانے والا راستہ طے کر کے اپنی منزل تک پہنچ گئے۔ مدینہ کے قریب پہنچنے پر علی بن الحسین نے بشیر کو بلا کر فرمایا، کیا یہ ممکن ہے کہ تو شہر میں جا کر ہماری آمد کی اطلاع دے دے؟ بشیر کی آواز مسجد مدینہ میں گونجی، یثرب کے لوگوں اب یثرب رہنے کے قابل نہیں۔ حسین کے فرزند حسین کی غم زدہ بہنوں اور بیٹیوں کے ساتھ تمہاری طرف آ رہے ہیں اور ابھی دروازۂ شام پر ہیں۔ ابھی بشیر کی بات پوری بھی نہیں ہوئی تھی کہ لوگوں کا سیلاب اس جانب روانہ ہو گیا۔ مدینہ نے حسین کو 7-8 ماہ سے نہیں دیکھا تھا اور رنجیدہ خبریں لوگ سنتے رہے تھے۔ لوگ یکدم حرکت میں آ گئے، گریہ و زاری کی آواز بلند ہوئی، لوگ استقبال کے لیے دوڑے۔ ایسا جوش و خروش پیدا ہو گیا کہ محمد بن حنفیہ جو قریب ترین اشخاص میں سے تھے، وہ بڑی زحمت کے بعد اپنے بھتیجے سے مل سکے۔ میں تصور نہیں کر سکتا کہ جس وقت مدینے کے باہر
محمد بن حنفیہ ہجوم کو چیر کر اپنے لیے راستہ بنا رہے تھے اور علی ابن الحسین کے قریب ہو رہے تھے، اور جب یہ دونوں عظیم شخصیتیں ایک دوسرے سے ملیں اور جس وقت چچا نے اپنے بھتیجے کو گلے لگایا اور شہادت حسین کی خبر اس کی زبان سے سنی تو اس وقت اس منظر کی کیا کیفیت تھی اور اطراف میں موجود حسین کی بیٹیوں اور خواتین کی کیا حالت ہو گئی تھی، اور بنی ہاشم کا حال کیا تھا، عوام کی کیا حالت تھی، میرے لیے اس کا تصور کرنا ممکن نہیں۔ ان دنوں کوئی ٹیپ ریکارڈر نہیں تھے کہ اس وقت کے ان ارتعاشات کو ریکارڈ کیا جا سکتا، اور آج ہم انہیں سن کر یہ دیکھتے کہ سخت ترین دل بھی کس طرح پگھلتے ہیں، لیکن شب و روز کے اس دورنگی ٹیپ نے جو چرخ انہی لوگوں پر لپٹا رہتا ہے، چھوٹے سے چھوٹے ارتعاشات اور گہری سے گہری غم انگیز آہوں کو اپنے اندر محفوظ کر رکھا تھا، تاکہ مناسب مواقع پر دنیا والوں کے کانوں تک انہیں پہنچا کر ستم گردوں کے ظلم و بیداد کو جسے انتہا پر پہنچا دیا گیا ہو بے نقاب کرتا رہے، اور اس کے نتیجے میں ان ظالموں کا ہاتھ کوتاہ ہو جائے اور وہ اسلام اور مسلمانوں پر ہمیشہ کے لیے اپنا اقتدار اور مسلط کرنے کا عزم پورا کر سکیں۔ قافلہ حسینی چند ماہ بعد اپنے اصل وطن میں واپس آ کر شہر میں داخل ہوا، اور اسیران کربلا نے پھر سے اپنے گھروں میں آباد ہو کر نئی زندگی کا آغاز کر دیا۔ میں بیان نہیں کر سکتا ان گھروں کے رہنے والوں نے واپس آنے کی بعد در و دیوار کو کیسا پایا، لیکن زبان حال بتا سکتی ہے کہ جب حسین کے بیوی بچوں کی نگاہ حسین کے کمرے، ان کی عبادت کی جگہ اور ان کے سونے کی جگہ پر پڑتی ہوگی تو ان کے دل کی کیفیت کیا ہوتی ہوگی۔ اس سوال کا جواب آپ زبان حال سے حاصل کریں۔ علی ابن الحسین کو یہ حق حاصل تھا کہ وہ ہمیشہ گریاں رہیں۔ اگر ان کی دلداری کی جاتی تو وہ کہتے، سننا کس طرح دیکھنے کے مانند ہو سکتا ہے، تم نے تو صرف سنا ہے کہ ظلم و استبداد کے ہاتھ نے میرے باپ اور بھائیوں کو تشنا کر دیا، لیکن میں نے تو یہ سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ آپ اس کی تصدیق کریں کہ علی ابن الحسین کو حق حاصل تھا کہ وہ کہیں، میں بچوں کی التش کی آواز کو کیسے فراموش کر سکتا ہوں جو ان وحشت انگیز حالات میں میرے کانوں تک پہنچتی تھی۔ آپ خود اس وقت کے حالات کا تصور کر کے اس بات کو تسلیم کریں کہ حسین کی باوفا رفیقہ حیات کو یہ حق حاصل تھا کہ وہ کہے کہ میں کبھی سائے میں نہیں بیٹھوں گی، کیونکہ ان ظالموں نے حسین کے مقدس بدن کو دھوپ میں جلتا پڑا رہنے دیا۔ بلا شبہ انسان زندگی کے بہت سے حوادث کو جلد فراموش کر سکتا ہے اور دکھ سے خود کو نجات دلا سکتا ہے، لیکن کبھی کوئی ایسا حادثہ، خواہ وہ چھوٹا ہی کیوں نہ ہو، بعض ایسے حالات میں رونما ہوتا ہے کہ زندگی بھر کبھی کسی قیمت پر اسے نہیں بھلایا جا سکتا۔ مدینہ سوگوار ہے، یہ ہے ہماری اگلی ہیڈنگ۔ بلا شبہ سیاست بدل گئی۔ حکومت نے پسماندگان حسین کو مجلس و ماتم منعقد کرنے کی اجازت دے دی ہے۔ مدینہ کے گورنر نے بھی اپنی رضامندی ظاہر کر دی، لیکن ان مجالس کی نوعیت اور کیفیت کے بارے میں آپ خود اپنے طائر خیال سے کام لیں کہ علی ابن الحسین اور زینب کبریٰ اس وقت کس حال میں تھے، اور جو لوگ تسلی دینے آتے تھے وہ ان سے کیا کہتے تھے۔ مجالس عزا تشکیل پاتی، لوگ تعزیت کے لیے آتے اور آنسو بہاتے، لیکن کیا حکومت نے اس بات کی اجازت دی کہ یزید کے طرفداروں کے ان جرائم کو اعلانیہ زیر بحث لایا جا سکے جو انہوں نے اسلام کے نام پر کربلا میں کیے تھے؟ کیا اس بات کی اجازت دی کہ کوئی بھی شخص منبر پر جا کر حسین علیہ السلام کے قتل و شہادت کے واقعہ کو بیان کرے اور امام حسین کے ارشادات کا علل اعلان تذکرہ کرے؟ کیا مدینہ کے گورنر نے اس بات کی اجازت دی کہ علی ابن الحسین یا دوسرے لوگ مجالس عزا میں واقعہ کربلا کے بارے میں معقول بحث کریں اور حکومت سے حسین اور ان کے دوستوں کو قتل کرنے کی دلیل اور جواز طلب کریں؟ کیا حکومت نے یہ اجازت دی کہ حوادث کربلا کے بارے میں بحث کی جا سکتی ہے اور تجزیہ تحلیل کے ساتھ اس واقعے کے بارے میں تفصیلات پیش کی جا سکتی ہیں، یا صرف اس بات کی اجازت تھی کہ لوگ گریہ کر لیں؟ اگر مجلس اعضاء میں گریہ کی حد سے باہر قدم رکھا جاتا تو فوراً اسے روک دیا جاتا اور خطیب کو
فسادی اور مصالح مملکت کا مخالف قرار دے کر گرفتار کر لیا جاتا اور جیل میں بھیج دیا جاتا؟ کیا مدینے کی مجالس اعظم میں ہماری مجالس کی طرح صرف گریہ ہوتا ہے، یا شہدائے کربلا کے مقدس اور بلند مقصد کے بارے میں بھی بحث ہوتی ہے؟ میں نہیں سمجھتا کہ یزید کی اس آمرانہ حکومت نے اور اس نادان کے طرفداروں نے مدینے کی مجالس اعظم میں بنیادی سیاسی بحثوں کی اجازت دی ہوگی۔ یہ صحیح ہے کہ یزید کی سیاست میں تبدیلی آ گئی تھی اور نرمی کو وہ زیادہ بہتر سمجھتا تھا، لیکن ظالموں کی سیاست بدلتی ہے تو کسی دوسری سیاست کے نفاذ کے لیے وہ ایسا کرتے ہیں، اس لیے نہیں کہ وہ باطل کی طرف سے حق کی جانب آ رہے ہیں اور کفر کا رویہ ترک کر کے ایمان کا رخ کر رہے ہیں۔ کسی نہ کسی صورت اور کیفیت کے ساتھ مدینے میں مجالس اعظم برپا ہوتی رہیں، البتہ ہم ان کی خصوصیات سے واقفیت حاصل نہیں کر سکتے۔ ہمارا مقصد ان مجالس کی خصوصیات معلوم کرنا اور مرثیہ خوانی کے پیچھے جانا نہیں ہے، بلکہ ہم داستان کربلا کے اصل ہدف اور نتائج کے بارے میں گفتگو کرنا چاہتے ہیں۔ ہم چل کر دیکھتے ہیں کہ یہ کاروان جو چند ماہ قبل ایک خاص حالت و کیفیت کے ساتھ مدینے سے روانہ ہوا تھا اور آج اس حالت میں وطن واپس آیا ہے، وہ اپنے ساتھ کیا سوغات لایا ہے؟ کیا غم و اندو، رنج و الم، افسردگی اور دل شکستگی کے سوا کوئی اور چیز بھی ہے اس کے ساتھ؟ جو کاروان اپنے عزیزوں کے ساتھ گیا اور وہ پھر ان سے محروم ہو گیا اور اس حال میں واپس آیا، تو اسے اس کا کیا صلہ و فائدہ ملا؟ اگلی ہیڈنگ ہے قافلہ کربلا کی سوغات۔ بلا شبہ یہ کاروان اپنے عزیزوں کو کھو بیٹھا اور اس نے بڑا رنج اور مشقت بھی برداشت کی، لیکن یہ اپنے ساتھ ایک قیمتی سوغات بھی لایا۔ اس کاروان کو اس مقصد میں کامیابی حاصل ہوئی کہ اس نے عالم اسلام کو بیدار کر دیا اور ظالموں کی حکومت کو لرزا دیا، اور اس کاروان نے ہر موقع سے استفادہ کرتے ہوئے اور حکومت یزید کے خلاف پے در پہ تبلیغات کرتے ہوئے بنی امیہ کے مقام اور موقف کو خطرات سے دوچار کرنے میں کامیابی حاصل کی۔ یزید اس خیال خام میں مبتلا تھا کہ خود سری اور استبداد کے ذریعے عوام کی ناراضگی اور غصے کا مقابلہ کیا جا سکتا ہے اور اپنی حکومت کو طول دیا جا سکتا ہے اور گناہ کی تلافی گناہ سے کی جا سکتی ہے۔ یزید نے اپنے اس غلط طرز فکر کے ساتھ حسین علیہ السلام کی تحریک کا مقابلہ کیا اور بربریت اور وحشت ناک خونریزی کا مرتکب ہوا۔ مدینہ جیسے مقدس شہر میں قتل و غارت گری کا بازار گرم کیا، خدا کے گھر کعبہ کو خراب کیا، مسلم عوام کے دینی جذبات کو اس نے اس طرح مجروح کیا کہ ان کے زخموں کا پھر کوئی اندمال نہ ہو سکا۔ عراق ایک انقلابی آگ میں جلتا رہا، مدتوں اسے امن و سکون میسر نہ آیا۔ یزید کے غلط طرز فکر و عمل کے خلاف عوام کا رد عمل بنی امیہ کی حکومت کو سقوط و زوال سے قریب لاتا رہا۔ اس کاروان کے مدینے سے کربلا اور کربلا سے مدینے تک سفر نے پوری مملکت پر ایسا گہرا اثر ڈالا کہ جیسے بنی امیہ کی حکومت کے خلاف ایک عام لام بندی وجود میں آ گئی ہو، اور بالآخر اس چیز نے ان کی حکومت کو سقوط سے دوچار کر دیا۔ بلا شبہ کربلا اور اس کے اسیروں کو یہ کامیابی حاصل ہوئی کہ انہوں نے ماحول کو تبدیل کر دیا اور ایک دوسری حکومت کے لیے میدان ہموار کر دیا تاکہ اس موقع سے فائدہ اٹھا کر حقیقی اسلام اور معارف اسلامی کو پھیلا سکیں۔ یقیناً کربلا اور اس کے اسیروں کو یہ کامیابی حاصل ہوئی کہ انہوں نے اسلام اور مسلمانوں کو سقوط کے خطرے سے نجات بخشی اور آئندہ نسلوں کو دین الہی کے مقدس روح سے آشنا کیا۔ ہم اس بحث کو دو شبہات اور ان کے جواب پر ختم کرتے ہوئے آخر میں ایک چھوٹی سی علمی بحث ضروری سمجھتے ہیں انشاءاللہ۔ اگلی ہیڈنگ ہے روشن خیال حضرات کے حسین علیہ السلام پر اعتراض۔ جو لوگ خود کو روشن خیال کہتے ہیں امام حسین علیہ السلام پر اعتراض کرتے ہوئے کہتے ہیں، حسین علیہ السلام تم نے اس بحران کے ذریعے کیا نتیجہ حاصل کیا سوائے اس کے کہ تم نے خود کو اور اپنے دوستوں کو قتل کرا دیا، اپنے بیوی بچوں کو قید کرا دیا، اس سے حکومت وقت اور زیادہ جری ہو گئی، اس نے اسلامی معاشرے کے لیے مسلسل مشکلات پیدا کی، مدینے میں قتل عام کیا
اور کعبے کو خراب کیا۔ یہ صحیح ہے کہ حکومت بنی امیہ ختم ہو گئی، لیکن اس کی جگہ ایک عادلانہ حکومت بھی برسر اقتدار نہیں آئی۔ بنی عباس کی حکومت بھی بنی امیہ کی حکومت سے کچھ کم نہ تھی، اس نے بھی بہت زیادہ ظلم و ستم کیے۔ حادثہ کربلا کے بعد حکومت اسلامی چند دنوں کے لیے بھی فرزندان علی کے ہاتھوں میں نہ آ سکی، اور عباسی خلفاء کے بعد دنیا نے ایک دوسرا روپ دھار کر مقام خلافت اور سلطنت کے اداروں کو نقصان پہنچایا اور بتدریج اپنی حکومت کی وضع قطع کو تبدیل کر دیا۔ چنانچہ آج تک دنیا ایک 100% عادلانہ حکومت کی شکل نہیں دیکھ سکی ہے۔ اس نقطۂ نظر سے جب ہم تاریخ کا جائزہ لیتے ہیں تو یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ حسین علیہ السلام کے اس قیام اور مبارزہ کا کیا نتیجہ برآمد ہوا؟ اس قسم کی مخالفتوں کا کیا ثمر مل سکا؟ ان طاقتوں کے ساتھ جنگ نے ایک جماعت کے لیے مصائب کے سوا اور کیا نتیجہ پیدا کیا؟ اگلی ہیڈنگ ہے روشن خیالوں کے لیے روشن جواب۔ یہ درست ہے کہ حادثہ کربلا کے بعد اسلامی معاشرے نے کسی 100% عادلانہ حکومت کی شکل نہیں دیکھی۔ یہ بھی صحیح ہے کہ بنی عباس کی حکومت بنی امیہ سے کچھ کم نہ تھی۔ یہ بھی درست ہے کہ دنیا کے حالات بدل گئے اور حکومتوں نے ایک دوسرا رنگ اور طرز اختیار کر لیا، اور فرزندان علی زمام حکومت ہاتھ میں لے کر ایک مثالی اسلامی حکومت قائم نہ کر سکے۔ لیکن تاریخ کا مثبت نظر سے بھی مطالعہ کیا جانا چاہیے، گزرے ہوئے زمانے اور جبر زندگی کو بھی پیش نظر رکھنا چاہیے۔ بحیثیت مجموعی حوادث زندگی کا مطالعہ ہمیشہ منفی نگاہی سے نہیں ہونا چاہیے، مثبت پہلو بھی پیش نظر رکھا جائے۔ اس سارے معاملے پر اس حیثیت سے بھی نظر ڈالی جائے کہ اگر یہ مبارزہ اور جنگ نہ ہوتی تو اسلام اور مسلمانوں کا کیا حشر ہوتا اور اسلامی زندگی کی تاریخ کس طرح آگے بڑھتی، اس قیام اور مبارزے سے تاریخ کا راستہ کس طرح تبدیل ہوا اور مسلمانوں پر راہ سعادت کس طرح کھلی۔ بلا شبہ حادثہ کربلا کوئی معمولی حادثہ نہیں تھا اور طف کا واقعہ کوئی سادہ تاریخی واقعہ نہیں تھا۔ حکومت وقت سے حسین ابن علی کا مقابلہ ایک گہرے اور دور رس اثرات رکھنے والا مقابلہ تھا جو اسلامی اجتماعی زندگی کے عین وسط میں پیش آیا۔ یہ ایک ایسا ٹکراؤ تھا جو زندگی کے وسیع سمندر کے عین درمیان رونما ہوا۔ حسین علیہ السلام کا قیام ایک چھوٹے سے دباؤ کی حیثیت رکھتا ہے جس نے پہلے تو ایک استبدادی حکومت کے اقتدار کے نشے میں چور دماغ پر ضرب لگائی اور بعد میں ایک وسیع اسلامی بادشاہت و آمریت کو ہلا کر رکھ دیا۔ اس قیام اور اس تحریک نے اور اس مقابلہ و تصادم نے چھوٹی سی تحریک پیدا کی جس نے کربلا کی زمین اور اس کے اطراف کے علاقوں کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ زیادہ دیر نہ گزری یہ تحریک کوفہ تک پہنچ گئی اور اس نے پورے عراق کو اپنے حلقہ اثر میں لے لیا۔ پھر شام پہنچی اور گہری جڑیں رکھنے والی استبدادی حکومت کو اپنی طرف متوجہ کیا اور اس وقت کی پوری دنیائے اسلام پر چھا گئی۔ یہ موج اپنی پیش رفت کے ساتھ بڑی پرسکون تھی اور اس میں چنداں جوش و خروش نہ تھا، لیکن 6 ماہ بعد ہی یہ کوفہ سے ایک خونی تحریک کی حیثیت سے اٹھی۔ توابین کی تحریک بریکٹ میں لکھا ہے۔ 1 سال بعد مزید جوش کے ساتھ مدینہ سے اور سال بھر بعد مکہ سے اٹھی، یہاں تک کہ اس نے یزید کی شہنشاہانہ حکومت کو لرزا دیا، اور پھر زیادہ وقت نہیں گزرا کہ بنی امیہ کی 50 سال سے زیادہ قائم حکومت کا قصر زمین پر آ رہا۔ قیام حسینی کا سب سے بڑا نتیجہ یہ تھا کہ اس نے اسلامی معاشروں پر ظلم کرنے والی استبدادی حکومت کی گرفت کمزور کر دی۔ بنی امیہ کے ظلم و استبداد کا محل زمین بوس ہو گیا، اسلامی ممالک کے حالات پراگندہ اور منتشر ہو گئے اور حکمرانوں نے جان لیا کہ اب بنی امیہ کا لائحہ عمل قابل اجرا نہیں۔ بنی عباس ان حالات میں برسر اقتدار آئے اور کسی قدر نرم حکومتیں وجود میں آئیں اور بتدریج ایسی حکومتیں قائم ہوئیں جو زیادہ عادلانہ تھیں۔ ہزاروں افراد پر مشتمل علمی ادارے وجود میں آئے۔ فرزند حسین علیہ السلام امام صادق کے درس کی مجلس ہر علمی مجلس سے زیادہ پرشکوہ تھی۔ دوسرے مکتبوں اور اداروں نے بھی کام شروع کر دیا۔ اس طرح اسلام کو سلطنت میں اثر و نفوذ حاصل ہوا۔ اب یزید کے دربار کے انحرافات کا مقصد
دانشوروں کی بحثوں کا موضوع بن گیا۔ اسلامی درباروں اور دوسرے ملکوں کے درمیان علمی و تہذیبی روابط کا آغاز ہوا اور اسلامی علوم کا دوسرے علوم کے ساتھ موازنہ و مقابلہ شروع ہوا، جو اسلام کی ترقی کا ایک اہم عامل رہا ہے۔ اس حسین کے ہونہار فرزند ائمہ ہدیٰ علیہ السلام اسی گیرودار میں مختلف حیثیتوں سے اسلام کے اصل مکتب اور مقدس معارف آسمانی کی روح کی تشریح اور ترویج میں مصروف رہے اور اسلام کو کامیابی سے بہرہ مند کیا۔ فرزندان حسین علیہ السلام کی انہی سرگرمیوں اور کوششوں نے جو موافق و ناموافق حالات میں انجام پاتی رہیں، اسلام کی بنیاد کی حفاظت کی تاکہ اسے دلوں میں ایسی جگہ مل جائے کہ کوئی طاقت اسے دلوں سے نہ نکال سکے۔ یہ سرگرمیاں انقلاب حسینی اور شہادت حسین کے سائے میں وجود میں آئیں۔ ان کوششوں کی وجہ سے معارف اسلامی کی روح کو انسانی معاشروں میں جگہ ملی۔ حسین کی جدوجہد اسی مقصد کے لیے بتدریج ساری دنیا میں پھیل گئی اور آج کی دنیا میں بھی اس کی پیش رفت جاری ہے۔ اسی بنا پر یہ انقلاب یعنی حادثہ کربلا لوگوں کی اس قدر توجہ کا مرکز بن گیا اور اسلامی تاریخ کے حساس ترین صفحات پر اس نے جگہ حاصل کر لی۔ اگلی ہیڈنگ ہے تقدس مآب لوگ حسین کے لیے شبہات پیدا کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں حسین عزیز فرزند پیغمبر، تم ہم سے زیادہ فقہ اسلامی سے واقفیت رکھتے ہو، تم ہم سے بہتر احکام اسلامی کی باریکیوں کو سمجھتے ہو، تو پھر تم کیوں ضروری شرائط اور مقتضیات کا لحاظ نہیں رکھتے؟ حسین عزیز، تم جانتے ہو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی شرائط میں سے ایک شرط کا تعلق تاثیر کے احتمال سے ہے۔ پہلے یہ معلوم کرو کہ تمہاری باتیں اثر بھی کرتی ہیں یا نہیں، اپنی ذمہ داری کا تعین کرو۔ اگر تاثیر کا احتمال نہیں ہے تو پھر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا کوئی موقع نہیں ہے۔ ان حالات اور ان شرائط میں تم کس طرح امر بالمعروف کر سکتے ہو؟ تم جانتے ہو کہ یزید کی خلافت و حکومت کا لائحہ عمل وہی ہے جو معاویہ کا تھا۔ یہ بھی تم جانتے ہو کہ معاویہ نے کسی کو زبان کھولنے کا حق نہیں دیا تھا، اس نے تمام مخالفین کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا تھا اور ان کی سرکوبی کی تھی۔ ایسے خراب حالات میں اور گھٹن کے ایسے ماحول میں اور حکومت کے ایسے سخت طریقہ کار کی موجودگی میں جو کسی کا لحاظ نہیں کرتا، تو کس طرح مقابل آ کر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فرض انجام دیا جا سکتا ہے؟ حسین عزیز، ان حالات میں نہ صرف یہ کہ تاثیر کا کوئی احتمال نہیں ہے بلکہ نتیجہ بالکل برعکس برآمد ہوگا۔ اس حکومت کے انحرافات پر تنقید یزید کو اور جری بنا دے گی اور تمہارے لیے اور دوسروں کے لیے زحمت کے بہت سے اسباب پیدا کر دے گی۔ تم اگر چاہتے ہو علل اعلان یزید کے اعمال اخلاق پر تنقید کرو، تم اگر علانیہ یہ کہنا چاہتے ہو کہ یزید شراب پیتا ہے، جوا کھیلتا ہے، جنسی آوارگی میں مبتلا ہے، اس لیے وہ خلافت کا حق نہیں رکھتا، اسے اس منصب سے ہٹ جانا چاہیے، تو ظاہر ہے وہ بھی خاموش نہیں بیٹھا رہے گا اور مقابلے پر آ جائے گا اور بالآخر ہمیں اندیشہ ہے کہ نازک صورتحال پیدا ہو جائے گی اور تکلیف و اذیت کے اسباب پیدا ہو جائیں گے۔ خلاصہ یہ ہے کہ حسین عزیز، چونکہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے لیے حالات سازگار نہیں ہیں اور ضروری شرائط مہیا نہیں ہیں، تو تم پر یہ ذمہ داری عائد نہیں ہوتی کہ کوئی بات کرو یا کوئی قدم اٹھاؤ۔ حسین عزیز، بالکل معدوم ہو جانے سے ناقص وجود کا باقی رہنا بہتر ہے۔ اب جب کہ تم مدینے میں زندگی بسر کرتے ہو، مومنوں کی ایک جماعت تمہارے ساتھ ہے، کم و بیش ان کی مجلسیں منعقد ہوتی ہیں اور ان مجالس میں آپ کے نانا کی احادیث و روایات بیان کی جاتی ہیں اور لوگ بڑی حد تک اس سے استفادہ کرتے ہیں، لیکن اگر تم یزید کے مقابلے کے لیے اٹھو گے تو وہ جری ہو جائے گا اور اس رہے سہے کو بھی برباد کر دے گا اور تمام دینی اداروں اور سرگرمیوں کو ختم کر دے گا۔ حسین عزیز، تمہارا یہ کام خطرناک اور نامناسب معلوم ہوتا ہے۔ ہم خواہش کرتے ہیں اور تم سے تقاضا کرتے ہیں، اپنی اور اپنے ساتھیوں کی جانوں کی حفاظت کے لیے رک جاؤ اور کسی مناسب وقت کا موقع کا انتظار کرو۔ تقدس مآبوں کو حسین کا جواب۔
یہ ہے ہماری اگلی ہیڈنگ، آئیے پڑھتے ہیں۔ جناب مقدس، جناب متشرح، آپ مومن ہیں اور اسلام کے لیے آپ کا دل تڑپ رہا ہے، اور اس پر بھی آپ کہتے ہیں کہ بالکلیہ عدم سے ناقص وجود باقی رہنا بہتر ہے۔ یہاں بحث امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی نہیں ہے، یہاں ادائیگی فرض کے لیے شرائط کی موجودگی اور عدم موجودگی کا سوال نہیں ہے۔ اگر آپ ذرا بھی غور کریں تو مسئلہ کے عنوان ہی سے اصل مطلب کو سمجھ سکتے ہیں۔ ایسا معروف کہ جس پر عمل نہیں ہوتا لیکن اسے معروف کی حیثیت سے پہچانا جاتا ہے، اس کے لیے حکم دیا جانا چاہیے، یعنی اللہ تعالیٰ کے واجب احکام ترک کیے جاتے ہیں لیکن ان کے وجوب کو مانا جاتا ہے۔ ان کا حکم دیا جانا چاہیے، ایسا منکر جس کے لوگ مرتکب ہوتے ہیں لیکن اس کے منکر ہونے کے قائل ہیں، اس سے انہیں روکا جانا چاہیے۔ یعنی لوگ اگر معاصی اور گناہوں کے مرتکب ہوں لیکن وہ تسلیم کرتے ہیں کہ یہ گناہ اور منکر ہے تو انہیں اس سے روکا جانا چاہیے، اور ضمن میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی شرائط کی رعایت کی جانی چاہیے۔ لیکن اگر لوگ معروف کو منکر یا منکر کو معروف میں تبدیل کرنا چاہیں، یعنی حلال کو حرام یا حرام کو حلال کرنا چاہیں، یہاں عمل کا سوال پیدا نہیں ہوتا کہ امر یا نہیں کی جائے، یہاں بحث قانون سے ہے۔ موضوع بدعت ہے، دین میں بدعت کو داخل کرنا ترک معروف اور ارتکاب منکر سے مختلف چیزیں ہیں۔ جناب مقدس، یزید کا لائحہ عمل جیسا کہ ہم نے پہلے کہا بدعت کے مسئلے سے تعلق رکھتا ہے، یعنی آئندہ یہ ہوگا کہ اسلام یہ اور یہ ہے، اور اس کی دلیل یہ ہوگی کہ خلیفۃ المسلمین کا یہی عمل ہے اور مسلمانوں نے خلیفہ کی پیروی کی ہے اور کسی نے اس کی مخالفت نہیں کی ہے۔ بدعت کے ظہور کے مسئلے میں حدیث پڑھی جانی چاہیے، نہ کہ یہ فقرہ۔ اسلام کے مکتب میں تو یہ کہا گیا ہے کہ اگر ثابت شدہ الہی قانون دستبرد کی ضد میں آ جائے تو ہر عالم کا یہ فرض ہے کہ وہ اس کے خلاف بولے اور مخالفت کرے، ورنہ قیامت کے دن آگ کی لگام اپنے منہ میں لینے کے لیے تیار ہو جائے۔ یہ ہے تقدس معابوں کا جواب، نقطہ نمبر 1۔ آئیے وضاحت پڑھتے ہیں۔ حسین ابن علی سے مروی ہے، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث کو پڑھیے جو آپ نے کوفہ والوں کے نام خط میں لکھی تھی، صفحہ نمبر 221۔ تقدس معابوں کا جواب۔ اب ہم ایک چھوٹے سے علمی مسئلے پر بحث کو ختم کرتے ہیں۔ ایک چھوٹی سی علمی بحث ہماری اگلی ہیڈنگ ہے۔ کیا اللہ تعالیٰ نے حسین اور ان کے دوستوں کو شہادت کے لیے پیدا فرمایا اور ابن سعد اور شمر کو انہیں قتل کرنے کے لیے؟ کیا یہ ایسی داستان تھی کہ وہ علم الہی سے نکل کر آسمانوں میں لکھی گئی، پیغمبروں کے علم میں آئی، اور حسین کے نانا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے بارے میں فرمایا، اور آپ کے والد اور آپ کی والدہ اور بھائی نے اس کے بارے میں کہا، اور خود امام حسین اس سے واقف تھے؟ کیا نظام مقدرات میں ایسا ہونا تھا؟ کیا یہ لکھا گیا تھا کہ حسین اور ان کے دوستوں کو ابن سعد اور اس کے طرفداروں کے ہاتھوں قتل ہونا ہے؟ یہ تک کہا جاتا ہے کہ ابن سعد ابھی چھوٹا بچہ تھا جب وہ واقعہ کوفہ کی مسجد میں پیش آیا، اور علی نے سعد سے فرمایا کہ تیرے گھر میں ایک لڑکا ہے جو میرے بیٹے حسین کو قتل کرے گا، اور اس دن کے بعد سے لوگ ابن سعد کو اسی حوالے سے پہچاننے لگے تھے۔ کیا وہ شہادت جو خدا کے علم سے نکل کر آسمانوں میں لکھی گئی اور اس کی تمام خصوصیات سے حسین خود واقف تھے، یہاں تک کہ اپنے گرنے کی جگہ اور قتل گاہ کی بھی وہ اطلاع دیتے ہیں؟ کیا یہ بات قابل تعبیر ہے؟ کیا یہ درست ہے کہ امام جانتے تھے کہ شہادت کے سوا ان کا انجام اور کچھ نہیں ہے، اور وہ بلا شک وہ قتل کیے جائیں گے؟ کیا یہ صحیح ہے کہ امام عالم الغیب تھے اور آئندہ تمام حوادث کا علم رکھتے تھے، اور کربلا کے واقعے کو بھی تمام جزیات کے ساتھ وہ جانتے تھے؟ کیا امام اپنے اس علم غیب کی بنا پر کہتے تھے صرف میرا بیٹا علی کربلا سے زندہ واپس ہوگا؟ اگر امام یہ جانتے کہ وہ قتل کیے جائیں گے، یا فلاں شخص ان کا قاتل ہوگا، یا فلاں مقام پر وہ شہادت پائیں گے، تو کیا یہ چیزیں قابل تغیر نہیں تھیں؟ نہ امام اور نہ قاتل، کوئی چیز بھی خود خواہ اس کا تعلق زمان و مکان سے ہو یا دوسرے اسباب سے قابل تغیر نہیں ہے۔ اگر ایسا ہی ہے اور حسین کی باتوں میں اسے کم و بیش دیکھا جا سکتا ہے تو پھر ان اقدامات کا کیا مقصد تھا؟ رات کے وقت مدینے سے روانہ ہونا،
خطوط لکھنا، مدد طلب کرنا، اپنا نائب بھجوانا، مسلم کی شہادت کے دن سے ناواقف ہونا اور کوفے کی طرف جانا، ورنہ ان سب کا کیا مطلب ہے؟ آخر اگر امام کو معلوم تھا تو انہوں نے کیوں اقدام کیا؟ اگر علی جانتے تھے کہ اس رات وہ ابن ملجم کے ہاتھوں شہید ہوں گے تو وہ مسجد کیوں گئے؟ اگر امام حسین کو معلوم تھا کہ پانی زہر آلود ہے تو انہوں نے کیوں پیا؟ اگر حسین جانتے تھے کہ کربلا کا راستہ ان کی شہادت پر ختم ہوگا تو وہ کیوں گئے؟ اگر وہ نہیں جانتے ہیں اور وہ بھی دوسروں کی طرح فطری راستوں پر چل کر اپنے کام انجام دیتے ہیں، البتہ بہتر طور پر چلتے ہیں جیسا کہ ہماری داستان کی ترتیب سے ظاہر ہوتا ہے، پھر پیغمبر اور امام کے علم کے بارے میں جو روایات ہیں وہ کیا ہیں، اور وہ ارشادات جو اس واقعے کے بارے میں حسین ابن علی سے تعلق رکھتے ہیں اور جو پیش گوئیاں آپ نے فرمائیں ان کی کیا حیثیت ہے؟ خلاصہ یہ کہ یہ باتیں دو سوالوں کے گرد گھومتی ہیں: کیا پیغمبر اور امام دنیا کے آئندہ واقعات کے بارے میں علم رکھتے ہیں؟ کیا وہ واقعہ جسے پیغمبر یا امام جانتے ہیں تبدیل ہو سکتا ہے؟ اگر تبدیل ہو سکتا تھا تو ان اقدامات کی کیا تعبیر کی جا سکتی ہے؟ آئیے اس گفتگو کو یہیں روکتے ہیں، اس کے اگلے حصے میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ مجھے یعنی نصرت حسن کو اجازت دیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔